امریکہ کے 47ویں طاقتور ترین پاپولر ترین اینٹائی اسٹیبلشمنٹ اینٹائی ڈیپ سٹیٹ پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ حلف اٹھانے والے ہیں. یہ اہم ترین ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جو بائیڈن بطور پریزیڈنٹ ان کا ٹائم چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا, یعنی دن کے 12 بجے ان کا ٹائم ان کی پریزیڈنٹ سے ختم ہو جائے گی. لیکن ان کی ٹیبل کے اوپر ایک پریزیڈنشل پارڈن یعنی ایک وہاں پر لیٹر موجود ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی کے حوالے سے. اگر اس کے اوپر بائیڈن رہائی کے دستخط کر دیتے ہیں یا دستخط کر دیتے ہیں تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ رہا ہو جائیں گی. لہذا ان کے لیے دعائیں کریں. ہماری بہن ہے, ایک لمبی تکلیف اور ایک ظلم اور زیادتی کی کہانی ہے جس کے کہیں نہ کہیں پر مجرم ہم سب بھی ہیں. ہم نے بھی اپنا بڑا بدترین کردار ادا کیا ہے. لیٹس سی کیا نکلتا ہے. لیکن ناظرین نے خبر آئی ہے, یہ انتہائی دلچسپ خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے پاکستان کے ایک چیف جسٹس کے ساتھ امریکن پریزیڈنٹ نے لیٹرین کے اندر ملاقات کی ہے. 5 منٹ تک پاکستانی چیف جسٹس کو لے کر امریکن پریزیڈنٹ لیٹرین میں گئے اور میاں نواز شریف صاحب کی یقین دہانی کروائی کہ آپ میاں صاحب کو پھانسی نہیں دیں گے. اب یہ باقاعدہ سے یہ جی نیوز کی خبر ہے. بل کلنٹن نے نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے چیف جسٹس سے خفیہ ملاقات کی ہے. یہ سابق پاکستانی عہدیدار کا انکشاف ہے. میں خبر اسی طرح سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. جنرل پرویز مشرف دور میں پاکستانی کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین اور قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے سابق سربراہ ڈاکٹر نسیم اشرف نے انکشاف کیا ہے کہ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کو پھانسی سے بچانے کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس سے خفیہ ملاقات کی ہے. اب میاں نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ امریکہ کے ہیں وہ پاکستان کے اندر آئے, چند گھنٹوں کے لیے یہاں پر قیام کیا اور چیف جسٹس کو خفیہ طور پر لے کر گئے ہیں. بل کلنٹن کے دورہ پاکستان کے بارے میں انہوں نے انکشاف کیا کہ صدر پرویز مشرف کی یقین دہانی کے باوجود, یعنی اس وقت کے ڈکٹیٹر نے یقین دہانی کروائی, اس کے باوجود انہوں نے صدارتی ظہرانے کے دوران واش روم جانے کا فیصلہ کیا. یعنی کہ امریکن پریزیڈنٹ لیٹرین میں گئے اور اگلے ہی لمحے پاکستان کے چیف جسٹس ارشاد حسن خان بھی واش روم چلے گئے, جہاں دونوں کے درمیان 5 منٹ تک گفتگو اور ملاقات ہوئی. صدر کلنٹن نے چیف جسٹس آف پاکستان سے استفسار کیا کہ نواز شریف کو پھانسی کی سزا تو نہیں ہوگی نا, یہ امریکن پریزیڈنٹ پوچھ رہا ہے, جس پر جسٹس ارشاد نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک تاریخی اور چشم کشا واقعہ قرار دیا جا سکتا ہے. اس کتاب کی آج رونمائی ہے اور رنگ سائیڈ اس کتاب کا نام ہے. پشاور کے اندر اس کی تقریب رونمائی ہے جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے لیٹرین کے اندر پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے فیصلے ہوئے اور چیزیں آگے گئی ہیں. ناظرین, سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک باقاعدہ سے معاملہ اٹھا دیا گیا ہے اور پاکستان کے مؤسس ججز اختیارات کے حوالے سے اور 26ویں جو قالیانی ترمیم ہے اس کے حوالے سے بولنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے گفتگو اور بات چیت کی ہے میں کچھ ایک اس کا حصہ آپ کے سامنے رکھوں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کا یہ کہنا ہے کہ میں جب صدر بنوں گا یا حلف اٹھاؤں گا اس کے پہلے دن یعنی آج کے دن میں صدر کینیڈی اور ان کے بھائی کے قتل عام اور ان کا قتل کیسے ہوا ہے اس کی تمام تر جو کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ سب کے سامنے لا کر رکھوں گا. جان ایف کینیڈی 1963 میں انہیں مار دیا گیا تھا, قتل کر دیا گیا تھا. امریکہ کی تاریخ کے پاپولر ترین وہ امریکن پریزیڈنٹ تھے. تو ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ یا اس کے اوپر تجزیہ تبصرہ لکھا بھی جا چکا ہے کہ شاید اس کے اندر ڈیپ سٹیٹ وہاں کی انوالو تھی. لہذا ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میں جو ہی حلف اٹھاؤں گا سب سے پہلے میں نے جان ایف کینیڈی کو قتل کرنے کے حوالے سے جو ابھی تک انفارمیشن ڈی کلاسیفائی نہیں ہوئی ہے میں وہ سب کے سامنے رکھوں گا کہ کس کا رول تھا, کون سے خفیہ ادارے اور کون سے شوٹرز اس کے اندر ملوث تھے, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب یہ بھی باقاعدہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا, وقار خان صاحب نے اسے ٹویٹ کیا ہے. ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اور آپ نے پچھلے 9 سال سے کرپٹ اور انتہائی بدبودار اسٹیبلشمنٹ سے جنگ لڑی ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے پھر الیکشن کے دن مجھے ووٹ دے کر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا کہ یہ ملک آپ کا نہیں ہے بلکہ امریکن عوام کا ہے. ملک کے ہر کونے سے ہر شعبے کے فرد نے قطاروں میں لگ کر ووٹ دے کر ثابت کیا کہ عوام صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کرتی ہے. یہ ٹرمپ کا پیغام ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ, مارکو روبیو یا پھر رک رینیل آپ دیکھ لیں, پھر ایلن ماسک, یہ سب جو آ رہے ہیں یہ ایک بڑی اسٹرینتھ کے ساتھ, ایک بڑی پاور کے ساتھ یہ امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن ہے جو کہ آنے والی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کے درمیان بہت ساری سملیرٹیز ہیں. جس طرح کے کیسز بنائے گئے, جس طرح کے معاملات کے ساتھ ٹرمپ کو جوڑا گیا اور پاکستان میں عمران خان کو جوڑا گیا, پھر دونوں مقبول ترین لیڈر ہیں, موسٹ پاورفل لیڈرز ہیں, پھر دونوں کے اندر بہادری ہے, دلیری ہے, کھڑے ہو جاتے ہیں, نظام کو ریزسٹ کرتے ہیں. لہذا لیٹس سی کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے معاملات انفولڈ ہوتے ہیں. لیکن برطانیہ کے اندر جو ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک ملاقات ہوئی تھی, ایک میٹنگ ہوئی تھی, وہاں پر 15 ایم پیز موجود تھے. لیکن برطانیہ کے اندر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, بلکہ انہوں نے اپروچ کیا ہے 144 ایم پیز کو کہ جہاں پر وہ پاکستان کے معاملات کو لے کر جائیں گے. اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, پاکستانی جو
ट्रंप की हलबर्दारी के दौरान वहां पर मौजूद होंगे, शामिल होंगे। उनका यह कहना है कि हमने पाकिस्तान के 20 अहम तरीन शख्सियात हैं, हमने इन्हें स्पेशल डेजिग्नेटेड नेशनल्स के अंदर दाखिल करवाना है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी ये अमेरिकन कोई भी चीज ना जीमेल के ऊपर अकाउंट खोल सकेंगे, ना कोई भी यानी अमेरिकन चीज या अमेरिकन जो भी टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, वो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं पर भी ये इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो ये बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो कि उनके हवाले से हो रही है और लेट्स सी कि किस तरफ जाती है। नाज़रीन, खबर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कस्टम ड्यूटीज के हवाले से एक मामला था, लेकिन ये मामला अगेन फंडा वहीं पर पड़ गया कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहबा या मुअज़्ज़ज़ जस्टिस अकील साहब क्या ये सारे मामले को सुन सकते हैं या फिर सारे मामले को एक आईनी बेंच सुनेगा या ये जो रेगुलर बेंच सुनेगा। अब जो मोहतरम जस्टिस साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो जजेस आयशा मलिक साहब या फिर मंसूर अली शाह साहब, इन्होंने सारे मामले को आज हियरिंग के लिए एक अदालती हुक्मनामा जारी किया था कि आज इस सारे मामले को सुना जाएगा। लेकिन हैरानकुन तौर पर अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस यहिया आफरीदी साहब जो कि चुनतखब जजेस हैं, 26वीं आईनी तरमीम के जो काली तरमीम है उसके जो बेनिफिशरीज हैं, इन्होंने खुद ही फैसला करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, इंतजामी साइड पर फैसला करके सुप्रीम कोर्ट के अदालती फैसले को रौंद दिया और कहा कि ये सारे मामले को नहीं सुनेंगे। अब इसके अंदर जो कुछ एक रिमार्क्स है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपके सामने रख देता हूं और ये मुअज़्ज़ज़ जस्टिस आयशा मलिक साहबा के, ये आप सुन लें। जियो न्यूज ने बाकायदगी से रिपोर्ट किया है, समझ नहीं आ रही कि 3 ज़ैनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है। यानी एक चीफ जस्टिस जो कि मेरिट पर नहीं है, ये बात समझें कि जो मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तान के इस वक्त के चीफ जस्टिस है ये मेरिट पर नहीं है। ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में आईनी और रेगुलर बेंच के मामले पर केस ट्रांसफर करने पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि समझ नहीं आ रही कि 2-3 ज़ैनों के मुकाबले में चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर केस ट्रांसफर होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह और आयशा मलिक की जानिब से सख्त रिमार्क सामने आए हैं और इस पर जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उन्हें बाकायदा से तौहीन अदालत के नोटिस भी उन्होंने जारी कर दिए हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कि कौन सा केस कहां मुकर्रर होगा। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ट्रांसफर कर दे। 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये आईनी बेंच में जाएगा या बहस हमारी अदालत में भी हो सकती थी, यानी ये केस किधर जाएगा, अब केस ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस तरह से नहीं हो सकता कि एक अदालती हुक्मनामा मौजूद हो लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी बैठे और ये कमेटी के अंदर 3 लोग हैं, यानी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं अमीनुद्दीन खान साहब और मंसूर अली शाह साहब है। मंसूर अली शाह साहब को साइडलाइन करके 2 जजेस का फैसला करके केस ही ट्रांसफर कर देते हैं, केस ही उड़ा देते हैं। जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा यह केस इंतजामी कमेटी के पास चला गया है, अगर जस्टिस इरफान सादात मसरूफ हैं तो कोई और साहब बेंच में आ जाए, कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि ये केस ही ना लगाएं। जैसे मंसूर ने मजीद कहा कि यह केस हमारी अदालत में रखने के अलावा किसी दूसरी अदालत में भी नहीं रखा गया, ये तो पूरा केस ही गायब कर दिया गया है। यानी अचानक से केस का केस ही सुप्रीम कोर्ट से गायब कर दिया गया। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि एक साफियों वाला केस भी हुआ था जिस पर खुद नोटिस लिया गया था। इस मौके पर वकील ने कहा कि खुद नोटिस पर तय हुआ था कि कोई बेंच चीफ जस्टिस को मामला भेजता है तो वही उसे देखेंगे। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि एक चीफ जस्टिस कैसे अपने आप को अकले कुल या हर चीज अपने आप को तस्वर कर रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुनियादी तौर पर एक इख्तियारात की लड़ाई है जिसका आगाज हो गया है और ये मजीद आगे बढ़ेगा और आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि चीजें कैसे आगे जाएंगी।